بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاؤ ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابد۔ قانون اور میرا حق، یہ شاؤ ٹی وی کا ایسا پروگرام ہے جو ہمارے تمام لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کروانے میں مدد کرتا ہے کہ جب تک ہمیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم لاء کی امپلیمنٹیشن میں مدد نہیں کر سکتے، اور جب تک کسی ملک میں لاء کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک وہ ترقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اس کے بہت قریب تر ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس ٹاپک کو جب سنیں گے آپ یقیناً مجبور ہو جائیں گے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کتنی اہم ہے، اور آپ اسے آگے پہنچانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے آئین پاکستان میں شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پاکستان کا 1973 کا آئین اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے کیا کیا چیزیں دیتا ہے، اور کس طرح شہری اس حقوق کے ذریعے اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں، اور ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے قانونی حوالے سے اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ریسرچر بھی ہیں، اور LLM کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے بہت سارا وقت گزارا، بہت سارے کیسز کو دیکھا، اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا تجربہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ LLB کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا بھی رہے ہیں، یعنی پریکٹیکل تجربہ بھی ان کے پاس ہے اور تعلیمی حوالے سے پڑھانے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد محمد حفیظ ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے چاہنے والوں کے لیے ٹائم دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے قبل کہ آئین پاکستان ہمارے لوگوں کے لیے کیا حقوق دیتا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ حقوق کی ڈیفینیشن کیا ہے اصل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاؤ ٹی وی اور اس سے ملحقہ پروگرام قانون اور میرا حق کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں، اور اس اہم ٹاپک پہ آج ہم ڈسکس کریں گے جس کو ہم عرف عام میں فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیشن کی کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتا کیا ہے۔ ہم سادہ الفاظ میں، ویسے تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں اس کی، لیکن ہم سادہ الفاظ میں فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی انسانی حقوق وہ حقوق ہیں جو ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ذات پات اس کا حقدار ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 نے یہ سارے حقوق اس کو فراہم کیے ہیں۔ یہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جن سے کوئی بھی شہری جو ہے محروم نہیں رہ سکتا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 نے ان کانسٹیٹیوشن کی گارنٹی دی ہے کہ ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری اس کا حقدار ہے، اور اس سے کسی بھی صورت اسے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو ان ایلینیبل رائٹس ہوتے ہیں جن کا ہر شخص حقدار ہوتا ہے، جو کہ گارنٹیڈ ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ڈیفینیشنز کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی امپورٹنس کی بات کریں تو فنڈامنٹل رائٹس پہ ویسے تو بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں، اور جو لوگ اپنے رائٹس کو جانتے ہیں وہ کورٹس کے تھرو اپنے رائٹس کو انفورس کرواتے ہیں پھر۔ تو آج ہم انہی رائٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آرٹیکل ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی پروویژن کانسٹیٹیوشن کے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اچھا سر، میرا یہاں پہ کویشچن ہے جی کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو لا نوئنگ نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لا نوئنگ نہیں ہیں انہیں کس طریقے سے ہم آئین پاکستان کے وہ حقوق کے بارے اویئرنیس دے سکتے ہیں جو حقوق دراصل ہیں انہی کے لیے، لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ ہمارے لیے حقوق کیا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی بہت ساری آبادی ایسی ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے،
اور وہ پاکستان میں رہتے ہیں لوگ، حقوق ان کے لیے بھی وہی ہیں، لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، اور لا نوئنگ تو وہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو تو پڑھنا لکھنا بھی شاید نہیں آتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مختصر ٹائم میں آپ انہیں یہ بتا سکیں کہ ہمارے وہ بنیادی حقوق جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 8 سے 26 یا 28 تک غالباً وہ 14 بنتے ہیں، 14 to 15 بالکل بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکلز ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے لوگ جو بکس کا نالج نہیں رکھتے یا بکس نہیں پڑھتے، انہیں شارٹ ٹائم میں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کے وہ بنیادی حقوق کون سے ہیں جن کو وہ انفورس کروا سکتے ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے۔ بالکل، بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ سب سے پہلے میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے رائٹ سے محروم ہیں، وہ ان کی اویئرنیس نہیں رکھتے، ان کی انفارمیشن نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ایک تو ہمارے ہاں ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم ایجوکیشن کی بھی بات کریں تو ایز سچ ہمارے تعلیمی نصاب میں بھی فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں پڑھایا جاتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر پڑھایا جاتا بھی ہے تو بہت بیسک لیول پہ، اور میرا خیال یہ ہر شعبے میں شامل ہونے چاہیے، بالکل ڈیفینیٹلی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پہ جو ہماری انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ان کے اندر تو ہر جتنا بھی نصاب ہے اس کے اندر یہ لازمی ایک حصہ، ایک پارٹ بنانا چاہیے، ایک چیپٹر ڈسکس ہونا چاہیے کہ ہر بچے کا کل کو انہوں نے بالغ ہونا ہے، ملک کا ایک ذمہ دار شہری بننا ہے، تو کل کو اپنے حقوق کو جاننا ہے انہوں نے، تو اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے ان کے رائٹس پرووائڈ کر دی جائیں، ان کو انفارمیشن دے دی جائے، تاکہ کل کو جب یہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے تو اپنے رائٹس کو یہ جانتے ہوں آلریڈی۔ بسم اللہ سر، اگر وہ آپ شارٹ ٹائم میں بتانا چاہیں کہ وہ رائٹس کیا ہیں۔ بالکل، آرٹیکل جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آرٹیکل 8 ہے وہ سب سے پہلے ایک قدغن لگاتا ہے جو بھی لا انفورسمنٹ جو لیجسلیچر باڈیز ہیں ان پہ قدغن یہ لگاتا ہے کہ کوئی بھی لا، کوئی بھی جو پاکستان کے اندر قانون بنایا جائے گا، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہوگا یا اس سے انکنسسٹنٹ ہوگا تو وہ سرے سے باطل تصور ہوگا، اسے غلط قرار دیا جائے گا، اسے لا مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو سب سے پہلے آرٹیکل 8 میں یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں، بریفلی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے بالکل شارٹ ٹائم میں اس کو کور کر سکیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، اسی طرح بات کی گئی ہے سیکیورٹی آف دا پرسن۔ سیکیورٹی آف پرسن کو ہم ڈسکس کریں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی دیتا ہے، پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شہری کو یہ گارنٹی فراہم کرتا ہے کہ انہیں لبرٹی اور فریڈم پرووائڈ کیا جائے، اس کی فریڈم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی زندگی کی کو گارنٹی فراہم کرتا ہے، اور یہ انشور کرواتا ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے جو شہری ہیں ان کو حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیکشن دی جائے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، یہ آرٹیکل 10 ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ایکیوز کو رائٹ فراہم کرتا ہے۔ ایکیوز پرسن اگر وہ ڈیٹین ہو جاتا ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی اسے گرفتار کر لیتی ہے، تو اس کے پاس 3 رائٹس ہیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ پہلا رائٹ یہ ہے کہ جیسے اسے گرفتار کیا جاتا ہے اسے انفارم کیا جائے کہ تمہارے خلاف کون سا جرم سرزد ہوا ہے جس کی بنیاد پہ تمہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے رائٹ ٹو پلیڈر یعنی اپنا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ اس کا رائٹ یہ بھی ہے گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بالکل، جب کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ بالکل، آپ کو پتہ ہے وائلیشن ہوتی ہے، ڈیٹین کیا جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے۔ آگے اس کے علاوہ رائٹ بہت سارے رائٹ ہیں۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، پھر وہ بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو جب وہ اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹرائل فیئر بیسس پہ ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی انفلوئنشل بیسس پہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن ہمارا دیتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتا ہے فورس لیبر کا خاتمہ کرتا ہے اور سلیوری کا خاتمہ کرتا ہے، اور مشقت اور غلامی سے
کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ غلامی کا خاتمہ کر دیتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور گارنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو غلام نہیں بنایا جائے گا، کسی بھی شخص کو جو ہے وہ فورس اسے مزدوری نہیں، جبری مزدوری نہیں لی جائے گی۔ اس کے علاوہ 14 سال تک کے بچے کو کسی بھی فیکٹری میں مزدور نہیں رکھا جائے گا، کسی بھی قسم کا سخت کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ انشور کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ 14 سال تک کے بچے کو کم از کم بنیادی ایجوکیشن تعلیم فری اور لازمی تعلیم دی جائے۔ تو اس کے علاوہ گارنٹیز دیتا ہے، ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کی بات کرتا ہے کہ کسی بھی شخص نے ایک ایسا جرم سرزد کیا، ایسا کام سرزد ہوا اس وقت جب کہ ایک لاء موجود نہیں تھا، لیکن ایک لاء بعد میں آتا ہے تو اس کے تحت وہ کام جرم بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو اس نے کام کیا اس وقت جرم نہیں تھا، بعد میں آنے والا لاء اسے اگر جرم ڈکلیئر کر دیتا ہے تو اس بنیاد پہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، بالکل۔ تو اس کے علاوہ اگلی بات کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کسی بھی ایکیوز کو، کسی بھی شخص کو 2 بار ایک جرم میں سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک شخص کو کسی جرم میں 2 بار سزا نہیں دی جائے گی، 2 بار اس میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، 2 بار ٹرائل نہیں۔ اگر کسی بندے کو ایک جرم میں سزا ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ سزا بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اب فریڈم کی بات کر لیتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کو لے کر کے ہماری عدالتوں میں بہت زیادہ کیسز چلتے ہیں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ فریڈم آف سپیچ کی بات کر لیتے ہیں، ہر ایک شخص کو اپنے اظہار خیال کی آزادی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کے مذہب نے، آپ کی جو گراؤنڈ نارمز ہیں، آپ کی جو کلچر ہیں، انہوں نے جو قدغن لگا دی ہے یا کانسٹیٹیوشن نے آپ پہ قدغن لگا دی ہے، اس کے علاوہ آپ جو مرضی چاہیں اس پہ بات کریں، اظہار خیال کریں، گفتگو کریں۔ اس کے علاوہ فریڈم آف ایسوسیشن کی بات ہے، انجمن سازی کی آزادی ہے کہ آپ کوئی بھی تنظیم سازی کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے انجمن بنا سکتے ہیں، اس پہ انجمن بنا کے آپ اپنے الیکشنز کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے افیئرز کو چلا سکتے ہیں، لیکن ملک پاکستان کی بقا کے خلاف نہ ہو۔ بالکل بالکل ڈیفینیٹ، یہ تو اولین شرط ہے نا، بالکل ایسے ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ ناقابل برداشت ہے، وہ اللیگل ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر رہنے والے ہر شہری کو موومنٹ کی آزادی ہے، کسی بھی جگہ وہ آ جا سکتا ہے، ملک کے اندر کسی بھی جگہ وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کسی شخص کو کہ تم میری ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوگے، تو یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف ٹریڈ کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص، پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شہری کسی بھی جگہ پاکستان کے اندر کاروبار کر سکتا ہے، ٹریڈ کر سکتا ہے، اسے آزادی ہے، اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی اسے پروٹیکشن ہے وہ گورنمنٹس کو پرووائڈ کرے گی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں، کانسٹیٹیوشن میرے سامنے ہے تو ہم اس پہ فردر جو امپورٹنٹ پروویژنز ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بات ہے رائٹ ٹو انفارمیشن۔ ملک کے اندر رہنے والے ہر شہری کو انفارمیشن کا رائٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو پبلک ڈاکیومنٹ ہیں اس کی انفارمیشن تک رسائی کا حق حاصل ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، ہم نے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہر ملک کے اندر جو آج کل آئی تھنک ہاٹ ٹاپک بھی ہے کہ مائنورٹیز کے رائٹ کی بات ہوتی ہے، تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر مذہب کو اپنی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات کو چلانے کا، اپنے مذہب کے مطابق اپنی تعلیمات کو اڈاپٹ کرنے کا، عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، تو کسی بھی شخص کو اس کی عبادت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، ملک کے اندر رہنے والے ہر شہری کو تعلیم کا حق دیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے گورنمنٹ کو انشور کیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کہ اس مقصد کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں، ہر شہری کو بنیادی اور ایکول بیسس پہ تعلیم دی جائیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت ساری امپورٹنٹ ڈسکس کر چکے ہیں، تو ہمارے لاسٹ میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایکویلٹی آف سٹیزن۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اب اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع کی بھی بات کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں جو ہے وہ یہ رائٹس دے دی ہیں کہ ہر شخص جو ہیں وہ برابر ہیں، اگر کوئی کسی وجہ سے افضل ہیں تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ افضل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری برابر ہے، ہر ایک کو برابری اور مساوات کی لیول پہ حقوق حاصل ہیں۔
اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی ہم بات کر رہے تھے، تو تعلیمی اداروں میں یہ بھی ہے کہ مائنورٹی بیسس پہ کسی شخص کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. کسی شخص کو اگر تعلیمی ادارے کے اندر ایک مذہب کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو وہاں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر شخص کی جو پراپرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے، اس کی گارنٹی دی گئی ہے. اور اگر وہ اس بندے کی کسی بھی جگہ پاکستان کے اندر زمین ہے تو گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرے گی، ہمارے ادارے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر کوئی شخص کسی کی پراپرٹی پہ قدغن لگاتا ہے، اس کو غیر قانونی طور پہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے، تو ہمارا قانون اس شخص کو گارنٹی دیتا ہے کہ جس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے کہ تمہارے پاس قانون موجود ہے، قانونی راستہ موجود ہے، اور اس کے تھرو ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی پروٹیکشن کرے گا. اگر ہم سیکنڈ لاسٹ بات کریں، کسی بھی شہری کو کسی پبلک پلیس پہ جانے سے محروم نہیں کیا جائے گا. ہر شخص کو ایکول بیسس پہ آزادی ہے کہ کسی بھی پبلک پلیس پہ، پارک پہ، کوئی میوزیم میں، کہیں بھی برابری سطح پہ وہ جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آپ پارک جو ہے وہ صرف امیر شخص کے لیے یا انفلوئنشل پرسن کے لیے اوپن کر دیں لیکن غریب اس سے محروم رہ جائے. یہ بالکل سراسر خلاف قانون ہے اور فنڈامنٹل رائٹ سے کے خلاف ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سروس میں اگر بات کریں، ہر شخص کو جو ہے کسی بھی سروس میں پاکستان کے اندر جتنے بھی سروسز ہیں ان میں شامل ہونے کی آزادی ہے. اگر آرمی ہے تو آرمی میں ہر مذہب، ہر شہری، ہر لیول کے شہری کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہے. سول سرونٹ سروس کی بات کریں تو اس میں ہر بندہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ فنڈامنٹل رائٹس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن ایک ایکسیپشن بھی ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کی بات تو کر دی، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے کوئی شخص یہ بھی اپنی فنڈامنٹل رائٹس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، ملک کے سالمیت کے خلاف بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ سیکشن جو ہے آرٹیکل 233 اس کے اندر بڑی ایکسیپشن بیان کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے کام کرتا ہے، یا ایسی ایمرجنسی جو کہ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انفورس کر دے، ان کے تحت آرٹیکل 15 سے 19 تک اور آرٹیکل 24 اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی انفورسمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایمرجنسی سچویشن میں. ادروائز کسی بھی صورت میں ان فنڈامنٹل رائٹس سے کسی بھی شہری کو محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ کچھ فنڈامنٹل رائٹس تھے جو نٹ شل میں ہم نے بیان کر دیے. ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں آپ نے بنیادی جو حقوق ہیں ہر شہری کے وہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اور آپ نے بڑی مختصر وقت میں ہمارے ناظرین کو یہ باتیں بتائیں. تو میں ناظرین یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اس وقت تک انفورس نہیں ہو سکتے، ہم اپنے حقوق کا دفاع اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں حقوق کا علم نہیں ہے. تو جب تک ہمیں نالج نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ بنیادی حقوق ہیں کیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کون سے ایسے حقوق ہیں جن کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس وقت تک ہم اسے انفورس نہیں کر سکتے. تو یہ وہ بنیادی حقوق تھے جن کے بارے مختصر وقت میں بڑی کمپریہنسو ڈسکشن کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں محمد حفیظ ایڈوکیٹ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور ان حقوق کے بارے آپ کو اویئرنیس دینے میں اپنا حصہ ڈالا. ناظرین، شو ٹی وی کی ایک کوشش ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، شکوائے ظلمت شب سے یہ کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اور وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے. کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا کہ ان حقوق میں سے، ان فنڈامنٹل رائٹس میں سے مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی. پورا یقین ہے کہ آپ ان شیئرز کی ہوئی چیزوں کو سنیں گے، اس پروگرام کو دیکھیں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس فیس بک پہ اس کو لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے ساتھ اسے آگے پہنچانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.